رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى على بعیره خارجا الى السفر کبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي لنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم۔ مولانا اسماعیل صاحب کو کہو، مولانا اسماعیل دوسری کو کھانے کا نظم رکھیں، آج خانقاہ والوں کو نماز سے پہلے کھلا دیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پر برابر ہو جاتے، سال میں کے سفر کی طرف نکل رہے ہوتے، 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے اس گاڑی کو مسخر کر دیا، تابع بنا دیا، ہم تو اس کو کنٹرول کرنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اپنے اس سفر میں نیکی کا اور تقوی کا اور ایسے عمل کا جس کو آپ پسند کریں۔ یا اللہ، ہم پر ہمارے اس سفر کو آسان بنا دو، ہمارے لیے اس کی دوری کو لپیٹ دو۔ یا اللہ، آپ ساتھی ہیں سفر میں اور خلیفہ ہیں اہل اور مال میں۔ یا اللہ، میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت سے اور شدت سے اور برے حال سے، برے لوٹنے سے مال میں اور اہل میں۔ اور جب لوٹتے تو یہی کلمات کہتے، ان میں اضافہ کرتے کہ لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ مسنون مبارک دعاؤں کا ایک عرصے سے سلسلہ چلا ہوا ہے۔ آج کے اس درس حدیث کی مبارک مجلس میں بھی ایک مسنون دعا کا بیان ہے۔ یہ سفر کی بہت جامع دعا ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اپنے مبارک عمل سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دعا کو محفوظ فرمایا۔ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب گاڑی پر بیٹھ جاتے تو اللہ اکبر 3 دفعہ کہتے،
محدثین کہتے ہیں کہ گاڑی پر جب بندہ بیٹھتا ہے تو ایک گنا بلندی پر سوار ہوتا ہے، اور اس حال میں مبادا یہ ذہن میں خیال آئے کہ میں بلند ہو گیا ہوں، اللہ کی طرف دھیان جانا چاہیے، اللہ بڑے ہیں۔ بہت ساری احادیث میں یوں بھی وارد ہے، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں گاڑی پر بیٹھ جانے کے وقت کا ہی معمول نہیں تھا، بلکہ جب سفر کر رہے ہوتے تھے، گاڑی کہیں اونچی جگہ پر چڑھتی تب بھی 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، ٹیلا آ گیا، کوئی پہاڑی آ گئی، کوئی بلند جگہ آ گئی، جیسے روڈوں پر راستوں پر آتی رہتی ہیں، تو آپ اللہ اکبر فرماتے 3 دفعہ، اور جب کسی نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ وہ سفر، کسی بھی سفر کے لیے یہ مسنون طریقہ ہے، تو اللہ اکبر کہنا، گاڑی پر بیٹھتے، سائیکل پر بیٹھے، موٹر سائیکل پر بندہ بیٹھے، موٹر کار پر بیٹھے بندہ، کسی گاڑی پر بیٹھے، بس پر، ٹرین پر، جہاز پر، یہ جانوروں میں سے جو سواریاں ہیں ان پر، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، کسی گاڑی اور سواری پر بندہ بیٹھے تو سوار ہوتے کے وقت اللہ اکبر 3 دفعہ۔ بعض علماء نے تو یوں بھی لکھا کہ اللہ اکبر کہنا یہ ازراہ تعجب بھی ہے، میں اور یہ گاڑی، میں اس گاڑی پر بیٹھ گیا، اور پھر بالخصوص بندہ جب اونٹ اور ان جیسے وحشی جانوروں پر بیٹھے اور وہ کنٹرول میں بھی ہوں، تو واقعی ایک تعجب خیز بات ہے۔ اور سوائے اس کے نہیں کہ اللہ نے ان کو کنٹرول میں دیا تو وہ کنٹرول میں آئے ہوئے ہیں، ورنہ تو انسان تو کنٹرول کرنے والا نہیں۔ یوں ہی ہم دیکھیں کہ ہم جب جہازوں پر بیٹھتے ہیں، بھائی جہاز ہے ابھی اڑ جائے گا، عجیب، اتنی بڑی ریل گاڑی ہوتی ہے، اور وہ ایک انسان اپنے اشاروں سے اس کو گھماتا چلاتا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم بیٹھے اس پر راحت سے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تعجب سے کم بات نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی بس ہوتی ہے اور اتنا ہجوم ہے روڈ پر، اور وہ بس جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے، راستہ ملتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، وہ چلتی جا رہی۔ ہمارے ایک دوست ادھر تونسے کے علاقے کے اور ان گاؤں گوٹھوں کے علاقے کے بتاتے ہوتے تھے کہ جب شروع میں ہمارے علاقوں میں بسیں آئیں تو جب بس آ رہی ہوتی تھی لوگ گھر میں جا کے چھپ جاتے تھے، آگے کوٹھا ٹورا آندے، کمرہ پورا چل کے آ رہا ہے یار۔ واقعی ایک بات تو ہوتی ہے، یہ تعجب کی بات ہو تو وہ بھی شاندار ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہر عمل اور سنت کا اس قدر شاندار اور اچھے انداز سے اہتمام ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گاڑی پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے وقت
گاڑی پر بیٹھے اور بیٹھ کر ذرا سے مسکرائے اور پھر مسنون دعا کا اہتمام فرمایا اور پھر سفر شروع کیا۔ کسی نے کہا آج انوکھے انداز سے بیٹھے آپ؟ فرمایا ہاں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں ہی دیکھا تھا کہ آپ گاڑی پر بیٹھے تھے تو وہ ذرا سے مسکرائے تھے۔ ایک روایت غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ہے کہ جب گاڑی میں پاؤں رکھتے تو بسم اللہ پڑھتے اور جب اوپر بیٹھ جاتے تو الحمدللہ کہتے، اور یوں بھی ساتھ کہتے الحمدللہ والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا، یوں فرماتے۔ ہمارے ذمے ان مسنون دعاؤں کی نسبت سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہم مسنون دعاؤں کو یاد کریں، دوسرا ان کو برموقع استعمال کریں اور پڑھیں، تیسرا ان کے مفہوم پر بھی نظر ہو، وہ بھی آتا ہو، پھر صحیح طور پر ان کی نورانیت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات، ہم پاکی بیان کرتے ہیں اس پاک ذات کی جس نے ہمارے لیے اس کو تابع کر دیا۔ تسخیر کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کا پابند بنا دیا ہو۔ ہماری گاڑیاں، ہمارے موٹر سائیکل، ہماری چیزیں ہمارے تابع ہیں، جب چاہیں ہم ان کو استعمال کر لیں۔ اسی طرح یہ جانور جو انسانی ضروریات کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی تابع سے ہوتے ہیں، جب چاہو بیل کو استعمال کر لو، جب چاہو گھوڑے کو پکڑو اور اس کو لگام ڈالو اور اس کو استعمال کر لو، جہاں چاہے لے جاؤ۔ اس پر اللہ کی تعریف، وما كنا له مقرنین، اور اپنی بندگی کا اظہار، ہم تو ان کو تابع بنانے والے نہیں تھے، ہم تو ان کو کنٹرول کرنے والے ہم نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے یہاں آپ کو یہ بھی دھیان دامن